السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک چھوٹی سی تحریر آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گی۔ میں نے وہ تحریر پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ مسجد میں آیا اور اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد ہی نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے اسے وجہ پوچھی کہ کیا میں سبب جان سکتا ہوں کہ آپ مسجد کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت اپنے میسیجز دیکھ رہا ہے، تو کوئی کونے میں بیٹھی غیبت کر رہا ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پہ تبصرہ کر رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کنسنٹریشن سے اپنی عبادت وغیرہ نہیں کر رہا۔ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے آپ ایک عمل کر لیجئے۔ اس آدمی نے کہا چلے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئے، اور آپ نے وہ جو پانی کا گلاس ہے اس شخص کے ہاتھ میں دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ پانی کا گلاس لو اور مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے نا اس کے 2 چکر لگاؤ، لیکن تم نے دھیان رکھنا ہے کہ جو گلاس کے اندر جو پانی ہے نا وہ باہر نہیں گرنا چاہیے، یعنی وہ پانی باہر نہ چھلکے۔ اس شخص نے کہا قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بہت آسانی سے کر لوں گا۔ اس شخص نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگانے لگا۔ جب وہ 2 چکر لگا چکا تو وہ مولانا کے پاس آیا اور اس نے بڑی خوشی خوشی کہا کہ میں نے 2 چکر بھی لگا لیے اور گلاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرا۔ تب اس سے امام صاحب نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ جب مسجد کا چکر لگا رہے تھے تو کیا گلاس میں جب پانی آپ کو یہ تھا کہ گلاس سے پانی نہ گرے، تو اس دوران آپ نے کتنے لوگوں کو نوٹ کیا کہ کون جو ہے فون پہ بات کر رہا ہے، یا کون سا بندہ ہے جو غیبت کر رہا ہے، یا کون سا بندہ ہے جو محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امام صاحب میرا تو سارا دھیان اس پر تھا کہ گلاس سے جو پانی ہے وہ نہ گرے، تو میں اس ٹائم پہ تو لوگوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا، میرا تو سارا دھیان گلاس پہ تھا، میں نے تو اس وجہ سے لوگوں پہ توجہ ہی نہیں دی۔ تو امام صاحب نے اسے کہا کہ جب آپ مسجد آتے ہیں تو آپ اپنا سارا دھیان اگر خدا کی طرف رکھیں، یعنی ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ کوئی موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی غیبت کر رہا ہے؟ اور آپ اگر صرف اللہ کی طرف دھیان رکھیں گے تو آپ کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارا پیارا قرآن پاک کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ قرآن پاک میں یہ نہیں، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیشہ کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اعمال کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 95 ہے۔ امید ہے کہ اس تحریر سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کو ٹوکنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی میرا کیا عمل ہے، ہم کون سی نیکی کر رہے ہیں، کون سی نیکی نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، آپ پیار سے ان کو تھوڑا بہت سمجھا دیں، لیکن بجائے یہ نہ کہیں کہ بھئی تانے دینا یا غلط طریقے سے آپ ان کو کہنا، ایسے بالکل نہ کریں۔ اس طرح اس کی اصلاح کے بجائے لوگ اور ضد میں آ کے اور وہ برا کام شروع کر دیتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔